بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ قسط نمبر 4۔ اللہ پر کامل توکل اور فقر کا اعلیٰ مقام۔ حضرت معروف کرخی کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو ان کا اللہ پر کامل بھروسہ تھا۔ وہ دنیا میں رہتے تھے مگر دنیا ان کے دل میں نہیں تھی۔ ان کے نزدیک فقر کا مطلب غربت نہیں بلکہ دل کا اللہ سے بھر جانا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ بغداد میں سخت قحط پڑا، لوگ فاقوں پر مجبور ہو گئے، بازار سنسان تھے، گھروں میں چولہے ٹھنڈے پڑے تھے۔ ایسی حالت میں بھی حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کا چہرہ مطمئن اور پرسکون رہتا۔ کسی نے تعجب سے پوچھا، اے معروف، لوگ بھوک سے بے حال ہیں اور آپ مطمئن کیسے ہیں؟ حضرت معروف کرخی نے بڑے سکون سے فرمایا، جس کا بھروسہ مخلوق پر ہو وہ پریشان ہوتا ہے اور جس کا بھروسہ خالق پر ہو وہ ہر حال میں مطمئن رہتا ہے۔ یہ الفاظ صرف کہنے کے لیے نہیں تھے بلکہ ان کی پوری زندگی کا خلاصہ تھے۔ فقر کا حقیقی مفہوم۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس اکثر دنوں میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا مگر کبھی شکوہ زبان پر نہ لاتے۔ ان کے نزدیک اصل دولت قناعت تھی۔ ایک مرتبہ کسی امیر شخص نے آپ کی خدمت میں کافی رقم پیش کی اور کہا، یہ قبول کر لیجئے تاکہ آپ کو محتاجی نہ رہے۔ حضرت معروف کرخی نے مسکرا کر فرمایا، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں نے اسے قبول کر لیا تو کہیں میرا دل اللہ سے ہٹ کر اس مال سے نہ لگ جائے۔ یہ وہ فقر تھا جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اور یہی فقر حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اولیاء کے بلند مقام تک لے گیا۔ عبادت میں خشوع اور آنسوؤں کی دولت۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کی راتیں عبادت میں گزرتیں۔ لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے تو ایسا لگتا جیسے دنیا سے کٹ چکے ہوں۔ آنسو داڑھی کو بھگو دیتے اور ہونٹوں پر بس اللہ کا ذکر ہوتا۔ ان کے ایک شاگرد نے عرض کیا، حضرت آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا نام اللہ کے ہاں بدبختوں میں نہ لکھ دیا جائے۔ جو اللہ کے سامنے روتا ہے وہ قیامت کے دن ہنستا ہے۔ یہ خوف خدا ہی تھا جو انہیں ہر لمحہ عاجزی میں رکھتا تھا۔ توکل کی عظیم مثال۔ ایک دن حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ شدید بیمار ہو گئے۔ کئی دن گزر گئے، نہ دوا تھی نہ تیماردار۔ ایک شاگرد نے کہا، حضرت کسی طبیب کو بلا لاتے ہیں۔ حضرت معروف کرخی نے فرمایا، میرا طبیب وہ ہے جس نے مجھے بیمار کیا ہے، اگر وہ شفا چاہے گا تو بغیر دوا کے بھی دے دے گا۔ یہ بات سن کر شاگرد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ وہ توکل تھا جو لفظوں میں نہیں بلکہ عمل میں نظر آتا تھا۔ اللہ والوں کی صحبت کا اثر۔ حضرت معروف کرخی کی مجلس میں بیٹھنے والے لوگ بدل جاتے تھے، سخت دل نرم ہو جاتے، گناہ گار توبہ کر لیتے اور دنیا پرست آخرت کی فکر میں لگ جاتے۔
ایک مرتبہ ایک گناہوں میں ڈوبا ہوا نوجوان آپ کی مجلس میں آیا، کچھ دیر بیٹھا، کچھ نہیں بولا، پھر اچانک رونے لگا اور کہا، حضرت میں بہت گناہ گار ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حضرت معروف کرخی نے فرمایا، اگر اللہ گناہ گاروں کو معاف نہ کرتا تو وہ اپنا نام غفور کیوں رکھتا؟ جا سچی توبہ کر، اللہ تجھے اپنے قریب کر لے گا۔ وہ نوجوان اسی وقت تائب ہو گیا اور بعد میں نیک لوگوں میں شمار ہونے لگا۔ قسط کا سبق۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ اصل دولت اللہ پر بھروسہ ہے۔ فقر دل کی کیفیت کا نام ہے، جیب کی حالت کا نہیں۔ عبادت وہی ہے جس میں عاجزی اور آنسو ہوں۔ اللہ کی یاد انسان کو ہر خوف سے آزاد کر دیتی ہے۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ حضرت معروف کرخی کے کرامات، آخری ایام زندگی اور وفات کا ایمان افروز واقعہ بیان کیا جائے گا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے روشنی ہدایت، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔ بہت شکریہ۔